السلام علیکم۔ میں اور آپ اکثر سوچتے ہیں کہ امریکہ، یورپی ممالک، جاپان وغیرہ یہ سب اتنے امیر کیسے ہیں؟ وہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی کل پیداوار جو کہ 94 ٹریلین ڈالر ہے، اس میں سے 55% سے زائد صرف 5 ممالک پیدا کرتے ہیں، جبکہ جو بڑے 16 ممالک ہیں وہ دنیا کی 76% پیداوار کرتے ہیں، اور باقی 179 ممالک صرف 25% دولت پیدا کرتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ان عوامل کا جائزہ لیتے ہیں۔ کوئی بھی ملک جتنی پیداوار دیتا ہے وہ ملک اتنا ہی ترقی کرتا ہے اور امیر ہوتا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی پیداوار کے لیے 2 وسائل کا ترقی یافتہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 قدرتی وسائل اور نمبر 2 انسانی وسائل۔ قدرتی وسائل کسی بھی ملک کو قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے ہوتے ہیں۔ اس میں معدنیات، کسی بھی ملک کا جغرافیہ اور اس کی آب و ہوا وغیرہ شامل ہے۔ یہ کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتا۔ ہاں، اگر وہ کسی اور ملک پر قبضہ کر لے تو پھر یہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ قدرتی وسائل کا کسی ملک کی ترقی میں اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ کسی ملک کا جغرافیہ اس کی دولت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سمندر نہیں ہے، یعنی وہ سمندر کے ذریعے تجارت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ممالک ریگستانی علاقوں میں ہیں وہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ جو ممالک ٹھنڈے علاقوں میں ہیں ان کے پاس دھوپ نہیں ہے اور وہ فصلیں اگانے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی طرح جن ملکوں کے پاس معدنی ذخائر وافر مقدار میں ہے وہ انہیں بیچ کر امیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال عرب ممالک ہے جو صرف تیل بیچ کر ہی اتنے امیر ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں انسانی وسائل۔ اس کی ترقی آج کے دور میں قدرتی وسائل کی ترقی سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ سنگاپور جو کہ پاکستان سے 1100 گنا چھوٹا ملک ہے، پاکستان سے 100 ارب ڈالر زیادہ پیداوار دیتا ہے۔ 1100 گنا؟ جی ہاں، 1100 گنا چھوٹا ملک ہے پاکستان سے، اور سنگاپور کی آبادی بھی پاکستان سے 40 گنا چھوٹی ہے۔ آئیے انسانی وسائل کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے۔ نمبر 1 تعلیم۔ کسی بھی ملک کے لیے ترقی کے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سیاسی استحکام۔ اگر کسی ملک میں کوئی بھی نظام، چاہے خلافت، بادشاہت، جمہوریت، آمریت یا کوئی بھی نظام چل رہا ہو، اگر وہ مسلسل چلتا رہے تو وہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اگر بار بار نظام بدل کر تجربے کیے جائیں تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 امن و امان۔ اگر ملک میں خانہ جنگی ہو تو ترقی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی مثالیں شام، یمن اور افغانستان کے حالات ہیں۔ نمبر 4 کسی ملک کی نوجوان آبادی۔ اگر ملک میں نوجوان آبادی کی کمی ہو تو اس کی ترقی ایک حد تک ہوگی اور پھر رک جائے گی، کیونکہ ملک میں بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ نوجوان مزید پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ چائنا نے آبادی پر جو پابندی لگائی تھی کہ فی گھر ایک بچہ ہو سکتا ہے، وہ کم کر دی ہے، اور اس پالیسی کو تبدیل کر کے 1 بچے سے 2 بچہ اور 2 سے 3 پالیسی پر اب آ گئے ہیں۔ نمبر 5 فنی مہارت۔ اگر کسی ملک کی آبادی نوجوان ہو لیکن ان کے پاس ہنر نہ ہو تو وہ دولت نہیں کما سکتے۔ نمبر 6 محنت۔ نمبر 7 لگن اور جذبہ۔ نمبر 8 تاریخ۔ جی ہاں، کسی بھی ملک کی تاریخ اس کے امیر ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماضی میں یورپی ممالک دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے وہاں کی دولت لوٹ کر اپنے ممالک لے گئے ہیں۔ آج ان کے امیر ہونے میں ان کی پچھلی تاریخ کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے بین الاقوامی تعلقات۔ اگر کسی ملک کے بین الاقوامی تعلقات خراب ہوں تو اس کی معیشت کو بہت منفی اثرات جھیلنا پڑتے ہیں۔ نمبر 10 دیانت داری۔ دھوکے باز اور منافق قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نمبر 11 عدل و انصاف۔ اگر کسی معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو تو وہ معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا، ترقی کرنا تو دور کی بات ہے۔ نمبر 12 اچھے حکمران۔ اگر کسی ملک کے حکمران اچھے ہوں تو وہ ملک ضرور ترقی کرتا ہے، لیکن صرف حکمرانوں کے اچھے ہونے سے کام نہیں چلتا، باقی عوامل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 13 مضبوط دفاع۔ اس کی مثال ہم لیتے ہیں۔ آج جو یوکرین کے جنوبی ساحلی علاقے روس کے قبضے میں ہے، اگر یوکرین کا دفاع مضبوط ہوتا تو اتنے اہم علاقے جو اس کی تجارت کے لیے بھی اہم ہے روس کے قبضے میں نہ ہوتے۔ اسی طرح پاکستان کے دریا جن علاقوں سے آتے ہیں وہ ہندوستان کے قبضے میں نہ ہوتے یا پاکستان ان سے لے لیتا تو آج پاکستان کا پانی زیادہ محفوظ ہوتا۔ ملکوں کی ترقی کی طرح آپ کے چینل گلیز انفو کی ترقی کے لیے بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ ہاں، سبسکرائب کے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ اگلی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔